ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا گمان رکھنا، حسن ظن جسے کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سے محبت اور حسن ظن اگر کسی کو ہے تو جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں وہ سب کے معاف ہونے کے چانس ہیں اگر وہ حقوق العباد نہیں ہیں۔ نبی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، سیاستہ کی یہ حدیث ہے کہ ایک صاحب نے شراب پی لیا، شراب پیا تو ان کو سزا ہوئی، اس کے بعد چھوڑ دیے گئے، دوبارہ پھر انہوں نے پی لیا، پھر سزا ہوئی، تیسری مرتبہ جب پی لیا اور سزا ہوئی تو ایک دوسرے صحابی نے یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ بڑا منحوس قسم کا آدمی ہے، بے تکا آدمی ہے، اتنی مرتبہ سزا ہوئی پھر بھی شراب پیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت رکھتا ہے۔ اب اتنا بڑا گناہ سزا یافتہ، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ذات سے یہ امید کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس میں آپ کو کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ سے محبت نہیں کر کے کون سا فائدہ کر لو گے؟ تو اگر یہ ہو کہ صاحب ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو ہمارا سارا معاملہ بن جائے گا، تو اس سے کچھ بھی نہیں بننا ہے۔ اور اگر اس سے محبت کرو گے تو اس کا کوئی معاملہ نہیں بننا ہے، بننا کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو اللہ سے محبت رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم بندے ہیں اور حالات بہت خراب ہیں، گناہ ہوتا رہتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے حسن ظن معیار ہے جیسے غلطی ہو گئی، غلطی ہوتی رہتی، سب سے ہوتی ہے۔ غلطی ہونے کے بعد فوراً اگر بندہ نیکی کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھ رہا ہے۔ ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بیوقوفی کرنا، مطلب گناہ بھی کیے جا رہا ہے، ارے نہیں سب چلتا ہے، سر اللہ معاف کر دے گا، یہ بیوقوفی کا حسن ظن ہے۔ حسن ظن کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم سے غلط کام ہوا اور ہم کو احساس ہو گیا، فوراً 2 رکعت نماز پڑھی آپ نے، استغفار کیا، یہ اللہ سے حسن ظن ہے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان بوجھ کر لگاتار گناہ کرتا رہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم پر بحث کی ہے کہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا مطلب کیا ہے۔ تو اس پر حضرت نے کہا ہے کہ اگر تم یہ معنی سمجھ رہے ہو غفور الرحیم کا کہ ہم کچھ بھی کریں اور وہ معاف ہی کر دے گا، تو انہوں نے کہا زہر جب تم کھا لیتے ہو تو مر جاتے ہو، وہاں پہ تو غفور الرحیم اللہ اس دنیا میں بھی نا، تو آپ کو زہر کھانے کے بعد نہیں مرنا چاہیے۔ دیکھیں گناہ اپنے اثرات دکھلاتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن جو ہے یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ حدیث میں صراحتاً آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے کہ میں بندوں کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے بھی گنہگار ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے دربار میں توبہ کر لیا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، تو یقیناً اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور اگر آدمی کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ بددنی ہے، نہیں اب تو کچھ بھی ہو جائے میں اتنا گنہگار ہو گیا ہوں کہ اب تو سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم کو معاف کرے، تو آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ وہ بخاری کی وہ روایت آپ سب کو معلوم ہے کہ اس نے 99 قتل کیا اور پھر اس کے دماغ میں بات آئی کہ جو کچھ میں نے کیا ہے غلط کیا ہے، اور جب صحیح جگہ پہنچے تو اس نے کیا کہا کہ تمہارے سارے گناہ رب کی مغفرت کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں، اور آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا کر دیا؟ مغفرت کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حسن الظن من حسن عبادت اللہ، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے،
اور ہر عبادت کا ثواب ملتا ہے، لہذا یہ آسان سی نیکیاں ہیں جو آسانی سے کی جا سکتی ہیں۔